بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، مارک سپٹس دنیا کا نامور تیراک تھا۔ یہ تاریخ کا پہلا تیراک تھا جس نے اولمپکس میں 9 بار فتح حاصل کی۔ یہ اکٹھے 7 گولڈ میڈل حاصل کرنے والا پہلا تیراک بھی تھا۔ مارک سپٹس نے 1972 میں میونخ کے اولمپکس میں 7 گولڈ میڈل حاصل کیے اور پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ خواتین و حضرات، یہ ورلڈ ریکارڈ قائم کرنے کے بعد جب سٹیج پر بیٹھا ہنس کر رپورٹرز کے سوالوں کے جواب دینے لگا تو ایک رپورٹر نے اچانک اس سے کہا، مارک، ٹوڈے از لکی فار یو۔ یہ فکرہ سیدھا مارک کے دل پر لگا۔ وہ تڑپ کر مڑا اور رپورٹر کو سٹیج پر آنے کی دعوت دی۔ رپورٹر ڈرتے ڈرتے سٹیج پر آ گیا۔ مارک سپٹس نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا اور بڑے پیار سے بولا، میں 1968 میں میکسیکو کے اولمپکس میں شریک تھا۔ میں نے بڑی کوشش کی لیکن میں آدھ منٹ یعنی 30 سیکنڈ سے ہار گیا۔ میں نے اس وقت فیصلہ کیا کہ میں اگلا اولمپکس جیتوں گا بھی اور سب سے زیادہ گولڈ میڈل بھی حاصل کروں گا۔ وہ رکا اور پھر بولا، تم جانتے ہو رپورٹر، مجھے 30 سیکنڈ کور کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑی؟ رپورٹر خاموش رہا۔ مارک سپٹس چند سیکنڈ رک کر بولا، میں 4 سال میں 10,000 گھنٹے پانی میں رہا۔ میں نے ان 4 برسوں میں ایک بھی چھٹی نہیں کی۔ میں کرسمس کے دن بھی سوئمنگ پول میں ہوتا تھا۔ میں اپنا برتھ ڈے بھی تیر کر مناتا تھا۔ ان 4 برسوں میں میرے والدین کا انتقال ہوا، میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا، میری گرل فرینڈ مجھے چھوڑ کر چلی گئی، میرا اکاؤنٹ خالی ہو گیا، میرے کریڈٹ کارڈز بند ہو گئے، میری گاڑی، میرا گھر بک گیا، لیکن میں نے ایک بھی دن چھٹی نہیں کی۔ تم اگر ان 10,000 گھنٹوں کو 4 پر تقسیم کرو تو یہ 2,500 گھنٹے سالانہ اور 8 گھنٹے روزانہ بنتے ہیں۔ میں اتنا عرصہ پانی میں رہنے کی وجہ سے ایسڈ ریفلیکس ڈیزیز کا شکار ہو گیا۔ میرے پورے جسم میں درد ہوتا تھا اور مجھے روزانہ فزیو تھراپی کرنا پڑتی تھی۔ میں اس بیماری میں 10,000 گھنٹے کی پریکٹس کے بعد صرف اپنی 30 سیکنڈ کی کمی پوری کرنے کے قابل ہوا۔ میں نے تاریخ میں پہلی مرتبہ 7 گولڈ میڈل حاصل کر لیے۔ تم کہتے ہو یہ میرا لکی ڈے ہے۔ میں روز پانی میں 8 گھنٹے پریکٹس کرتا تھا۔ جاؤ تم روزانہ 10 گھنٹے پریکٹس کر لو، میرا لکی ڈے تمہارا لکی ڈے بن جائے گا۔ وہ اس کے بعد رکا اور پھر تاریخی فکرہ کہا۔ خواتین و حضرات، اس نے کہا، انسان جتنی محنت کرتا جاتا ہے وہ اتنا خوش نصیب ہوتا جاتا ہے۔ دنیا میں سپورٹس واحد شعبہ ہے جس میں قسمت کم اور مہارت زیادہ کام آتی۔ کھیل، نفسیات، کیمسٹری، فزکس اور ریاضی کا زبردست کمبینیشن ہوتے ہیں۔ آپ اس کمبینیشن پر اس وقت پورا اترتے ہیں جب آپ پریکٹس کی انتہا کر دیتے ہیں۔ قسمت بھی بے شک آپ پر مہربان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا، لیکن کھلاڑی صرف قسمت سے پوری زندگی نہیں جیت سکتے، یہ چیمپئن بھی نہیں بن سکتے۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آپ سچن ٹنڈولکر کی مثال لے لیجئے۔ سچن ٹنڈولکر کو کرکٹ کا دیوتا کہا جاتا ہے۔ یہ بات غلط بھی نہیں۔ یہ کرکٹ کی تاریخ میں 100 سینچریاں بنانے والا پہلا کھلاڑی ہے۔ یہ تاریخ کا پہلا کھلاڑی ہے جس نے 664 انٹرنیشنل میچز کھیلے، 34,357 رنز بنائے۔ یہ ون ڈے انٹرنیشنل میں 10,000 رنز بنانے والا پہلا کھلاڑی بھی تھا اور یہ دنیا میں 33 رنز بنانے والا بیٹسمین بھی۔ آپ سچن ٹنڈولکر کا اعتماد ملاحظہ کیجئے۔ آسٹریلیا کے بولر بریڈ ہاگ نے 2007 میں حیدرآباد میں سچن ٹنڈولکر کو آؤٹ کر دیا۔ یہ بریڈ ہاگ کی زندگی کی سب سے بڑی اچیومنٹ تھی۔ یہ بال لے کر سچن ٹنڈولکر کے پاس چلا گیا اور بڑی عاجزی کے ساتھ عرض کیا، سر یہ میری زندگی کا سب سے بڑا موقع ہے، میں گاڈ آف کرکٹ کو آؤٹ کر دیا ہے، آپ پلیز مجھے اس بال پر آٹوگراف دے دیں۔ سچن ٹنڈولکر نے گیند لی اور اس پر مارکر سے لکھ دیا دس ول نیور ہیپن اگین، تمہاری زندگی میں یہ دوبارہ کبھی موقع نہیں آئے گا۔ آپ سچن ٹنڈولکر کا اپنی ذات پر اعتماد دیکھیے۔ بریڈ ہاگ کا اس کے بعد سچن ٹنڈولکر سے 21 مرتبہ سامنا ہوا۔ ہاگ نے سچن کا غرور توڑنے کے لیے اڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن بریڈ ہاگ دوبارہ اس کی وکٹ نہیں لے سکا۔ سچن ٹنڈولکر کی اس کامیابی کے پیچھے کیا گر تھا؟ خواتین و حضرات، یہ 5.5 فٹ کا لٹل ماسٹر تھا۔ یہ بچہ سا دکھائی دیتا تھا، لیکن اس کے باوجود تاریخ کا سب سے بڑا بیٹسمین بنا۔ یہ سب سے زیادہ ٹیسٹ میچز کھیلنے اور رنز بنانے والا کرکٹر بھی بنا۔ آخر اس شخص کے پاس کون سا فارمولا، کون سا گر تھا؟ یہ گر سچن ٹنڈولکر نے 2013 میں اپنی زبان سے دنیا کو بتایا۔
اس کا کہنا تھا میں 1989 میں 16 سال کی عمر میں انٹرنیشنل کرکٹ میں آیا، 2013 میں 200 ٹیسٹ میچز کھیل کر ریٹائر ہو گیا۔ میرے کیریئر کے 24 سال بنتے ہیں، ان 24 برسوں میں ایک بھی دن ایسا نہیں گزرا جب میں صبح 6 بجے گراؤنڈ نہ پہنچا ہوں اور میں نے 500 گیندیں فیس نہ کی ہوں۔ میں نے اپنے کیریئر کے 24 برسوں میں موبائل فون، آئینہ اور اپنے رشتہ داروں کا منہ تک نہیں دیکھا۔ 500 گیندیں پہلے کھیلی۔ انٹرویو کرنے والوں نے پوچھا آپ نے کبھی چھٹی نہیں کی؟ سچن نے جواب دیا ایک بھی چھٹی نہیں کی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کرسمس، نیشنل ڈے، دیوالی، دسہرہ آپ نے کبھی چھٹی نہیں کی؟ سچن نے ہنس کر جواب دیا میں شادی کے دن صبح بھی ٹھیک 6 بجے گراؤنڈ میں تھا۔ میں نے زندگی میں میچز کے علاوہ صرف پریکٹس کے دوران 44 لاکھ گیندیں کھیلی اور یہ وہ 44 لاکھ گیندیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ مجھے گاڈ آف کرکٹ کہتے ہیں۔ انٹرویو لینے والے نے پوچھا آپ سینچری یا ڈبل سینچری کرنے کے بعد اگلے دن بھی پریکٹس کرتے تھے؟ سچن ٹنڈولکر نے جواب دیا ہم نے 2 اپریل 2011 کو ورلڈ کپ جیتا۔ میں ورلڈ کپ جیتنے سے اگلی صبح یعنی 3 اپریل کو بھی ٹھیک 6 بجے گراؤنڈ میں تھا اور میں نے 500 گیندیں کھیلنے کے بعد موبائل آن کیا اور وزیر اعظم منموہن سنگھ کی مبارکباد کی کال ریسیو کی۔ آپ دیکھیے یہ پریکٹس اور خوفناک حد تک ڈسپلن تھا جس نے 5.5 فٹ کے دھان پان سے لڑکے کو دنیا کا سب سے بڑا بیٹسمین بنا دیا جس کے ریکارڈ کوئی توڑ سکا اور شاید کوئی نہ توڑ سکے۔ یہ صرف خوش قسمتی، ماں یا قوم کی دعائیں نہیں تھیں، یہ اس شخص کا ڈسپلن اور کام سے لگن بھی تھی اور اس لگن نے اسے عزت اور شہرت کی انتہا تک پہنچا دیا۔ خواتین و حضرات یہی فلسفہ مذہب میں لاگو ہوتا ہے جتنی محنت اتنی کامیابی۔ اگر آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو ہمیں مذہب پر مکمل عمل کرنا ہوگا۔ بصورت دیگر نمائشی نام و نمود سے دنیا کو تو بے وقوف بنایا جا سکتا ہے، دائمی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔